السلام علیکم کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے اینی۔ ناول کی رائٹر ہیں سعدیہ امل کاشف۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ پرکھ سکو تو محبت کا ایک مزاج ہیں ہم، کل اس طرح نہیں مل پائیں گے جو آج ہیں ہم۔ کوئی خطائے محبت ازل میں کر لی تھی، زبان شعر میں بھیجا ہوا خراج ہیں ہم۔ بہت سفید سا دھندیا دن تھا، برف ہر طرف اپنی سفید اجلی چادر بچھائے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی۔ راستے دور سے سفیدی میں لپٹے کسی پینٹنگ کا سا سین دکھا رہے تھے۔ سڑک کے کنارے بنی سبزی کی چھوٹی سی مارکیٹ تھی، وہیں سے وہ اپنی ٹوکری میں مطلوبہ سبزی خرید کے رکھتی جا رہی تھی۔ سرخ موٹی موٹی گاجریں اور آلو وہ لے چکی تھی۔ پرام میں لیٹا نانا سا بچہ اپنی گول مٹول آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھے جا رہا تھا۔ اس بچے کو ڈھیر سارے کپڑوں میں لپیٹا گیا تھا۔ اس نے اپنے پرس سے پیسے نکالے اور دکاندار کو دیے، اور بچے کے پرام کو گھسیٹتی سبزی کی ٹوکری ہاتھ میں پکڑے لمبے سے کوٹ کو سنبھالتی آگے بڑھنے لگی۔ تبھی سے کسی نے پکارا، ایکسکیوز می۔ اینی نے مڑ کے دیکھا تو وہ کوئی نوجوان تھا، ہاتھ میں اسکیچ بک اور کلرز تھامے۔ وہ اس کی جانب دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ گوری چمڑی، کالے بالوں اور نیلی آنکھوں والا اجنبی اینی کو کچھ شناسا شناسا لگا۔ وہ اس کے پاس آیا اور نہایت صاف اور واضح انگریزی میں اس سے مخاطب ہوا۔ مس آپ کیسی ہیں؟ میں پچھلے کئی روز سے آپ کو یہاں آتے دیکھ رہا ہوں۔ میرا دل چاہا کہ میں آپ سے دوستی کروں۔ لندن جیسے شہر میں اس طرح کسی کو دوست بنانا یا پھر بات چیت کرنا عام بات تھی، لیکن اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون سراسر مشرقی تھا۔ اسی خون نے اسے فوراً حامی نہ بھر لینے پر مجبور کیا۔ لیکن ہم تو ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔ وہ غیر واضح الفاظ میں انکار کرنے لگی۔ جاننا اور پہچاننا دوستی کرنے سے ہی ہوتا ہے، صرف ایک نظر میں کوئی کسی کو نہیں جانتا۔ وہ نوجوان مسکرا کے بولا۔ اس کی مسکراہٹ میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ اس سے بات چیت کرنے میں اسے آر نہ ہوا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ نوجوان نے اپنائیت سے پوچھا۔ اینی، میں مسلمان ہوں، اس نے بھی قدرے نرمی سے جواب دیا۔ میں جانتا ہوں آپ کے خال و خد مشرقی ہیں، ویسے میں بھی مسلمان ہوں، مصر سے تعلق رکھتا ہوں، میرا نام ذکی ہے۔ نوجوان نے خوشدلی سے اپنا تعارف کروایا۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ کیا آپ کے بھائی وغیرہ کا؟ ذکی نے ننھے سے گول مٹول بچے کی جانب اشارہ کیا۔ یہ میرا بچہ ہے، اذان۔ اینی نے اذان کا تعارف کروایا۔ اذان بہت خوبصورت نام ہے، میں آپ سے بیٹھ کے 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ذکی نے ایک عجیب سی فرمائش کی۔ اپنے تفصیلی تعارف اور بات چیت کے بعد اینی کو انکار کرنا عجیب لگا۔ ذکی اسے اسی بینچ تک لے آیا جہاں وہ اپنے سامان کے ساتھ پہلے بیٹھا تھا۔ میں یہاں نیا ہوں، لندن آنا پہلی بار ہوا اور لندن کے مختلف آئی لینڈ دیکھنے کا شوق ہوا تو یہاں بھی چلا آیا۔ پچھلے کئی دنوں سے میں آپ کو یہاں آتا دیکھتا ہوں، روز آپ سبزی خریدتی ہیں اور اذان کو تھامے چلی جاتی ہیں۔ ذکی نے ٹھہرے ٹھہرے جملوں میں بات آگے بڑھائی۔ اینی خاموشی سے اسے سنتی رہی۔ میں ایک آرٹسٹ ہوں، اپنے ملک میں میری پہچان ہے، آرٹ گیلریز بھی ہیں، میں نے فرانس سے مصوری سیکھی ہے۔ میں نے آپ کو دیکھا تو آپ کے ایشین خال و خط مجھے بہت اچھے لگے، صاف ستھرا سادہ سا چہرہ، کالی جھیل سی آنکھیں، شفاف پیشانی، اس طرح کے چہرے میں نے یونانی دیویوں کے ہی دیکھے تھے۔ میں نے اپنی فائل میں آپ کی کچھ تصویریں بنائی ہیں، یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا، امید ہے آپ برا نہیں مانیں گی۔ ذکی بہت نرمی سے بولا۔ اینی کو اس کی اپنائیت متاثر کر گئی۔ میں یہ تصویریں ضرور دیکھنا چاہوں گی، لیکن یقین کریں آج میرے پاس بالکل وقت نہیں۔ گھر میں اذان کے نانا یعنی میرے والد اکیلے ہیں، ان کی دیکھ بھال میری ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں یہ تصویر کل آ کے دیکھ لوں گی۔ اینی نے بھی اسی اپنائیت سے جواب دیا۔ ارے نہیں، یہ پینٹنگز آپ لے جائیں، اپنے گھر میں آرام سے دیکھیے گا اور کل آ کے مجھے بتائیے گا کیسی ہیں۔ میں آپ کی کچھ اور تصویریں بنانا چاہتا ہوں۔ ذکی نے مسکراتے ہوئے وہ فائل اسے پکڑا دی اور اینی نے وہ فائل لے لی۔ اذان کے پرام کو گھسیٹتی ہوئی سبزی کی ٹوکری لیے وہ سڑک کے بائیں طرف مڑ گئی، اور ذکی کتنی دیر تک اس سحر پیدا کر دینے والی لڑکی کی شخصیت میں کھویا رہا۔ اینی بیٹا، یہ تم ہو؟ اس نے گھر کا دروازہ عبور کیا، اندر آئی، اذان کو پرام سے نکال کر بستر پر لٹایا۔ سبزی کو کچن میں رکھا ہی تھا کہ والد زاہد حسن نے اس سے پوچھا۔ جی ابو، میں ہی ہوں۔ وہ کچن میں مصروف ہو گئی تھی۔ باہر کیسا موسم تھا؟ زاہد حسن نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھا، سڑکوں پر برف کی تہیں بہت بھلی لگ رہی تھیں، اور سڑک کے کنارے لگے ہوئے لمبے لمبے درخت برف کی چادر اوڑھے بہت پیارے لگ رہے تھے۔ اس نے کیتلی میں دودھ ڈالا اور چولہا جلا لیا۔ ہاں بیٹا، میں تو یہ سب دیکھ ہی نہیں سکتا، تمہاری زبانی سن کے بہت اچھا لگتا ہے۔
زاہد حسن نے قدرے اداس لہجے میں کہا، ابو آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ ہی کہتے ہیں نا ابو کہ اولاد والدین کی آنکھ کی ایسی روشنی ہوتی ہے، چاہے زندگی کتنی ہی تاریک کیوں نہ ہو، اولاد کی موجودگی جگمگاہٹ کا باعث ہوتی ہے۔ اینی نے چائے کے 2 کپ بھرے اور ٹرے پر رکھ کے والد کے پاس ہی آ بیٹھی۔ ہاں بیٹا ایسا ہی ہے، میں تیری آنکھوں سے ہی دنیا دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں زندگی بھی کس طرح کے ہیر پھیر کرتی ہے۔ جب تو چھوٹی سی تھی تو ہر چیز کو دیکھ کے پوچھتی تھی، ابو یہ کیا ہے، ابو یہ کیا ہے، اور اب جب تو بڑی ہوئی تو میں تجھ سے پوچھتا ہوں، اینی یہ کیا ہے، اینی وہ کیا ہے۔ زاہد حسن نے مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے گرم ہاتھ میں تھاما، اس پر وہ خود بھی مسکرا دی۔ ہاں تو ابو ایسے ہی تو آپ نے میرا نام کرتلین نہیں رکھا، میں تو آپ کی آنکھوں کی راحت ہوں نا۔ اینی نے پیار سے اپنا سر والد کے گھٹنے پر ٹکا دیا۔ ہاں تو میری آنکھوں کی راحت بھی ہے اور میرے دل کی ٹھنڈک بھی۔ تو میری بہادر بچی ہے، کتنی چھوٹی عمر سے تو اس طرح حالات سے لڑتی آئی ہے، ننھی سی تھی شاید آذان کے جتنی ہی کہ جب تیری ماں ہمیں تنہا چھوڑ کر چلی گئی، پوری عمر تم نے میرے ساتھ تنہا گزاری، بن ماں اور بھائی بہن کے، چھوٹی سی عمر میں ہی ہر ذمہ داری سنبھالی۔ ریحان سے ابھی تیری شادی کو سال بھر ہی گزرا تھا، اذان ابھی دنیا میں آیا ہی تھا کہ اس ظالم حادثے نے ریحان کو بھی تجھ سے چھین لیا۔ یہاں لندن آئے تو اس ایکسیڈنٹ نے میری آنکھیں چھین لیں اور اب تو اکیلی دنیا سے نپٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بیٹا ایک عورت کے لیے تنہا زندگی کاٹنا بہت ہی مشکل ہے، میری بات مان، کسی سے شادی کر لے اینی۔ والد نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، گزری باتوں کی یادوں نے اس کی آنکھوں میں نمی ٹھہرا دی۔ ابو کیوں بیتے دنوں کی راکھ کو ریتتے ہیں؟ ہماری زندگی بہتر چل رہی ہے، میں نوکری کر رہی ہوں، انشاءاللہ جلد ہی میں اتنے پیسے جمع کر لوں گی کہ آپ کی آنکھوں کا آپریشن ہو سکے، اور پھر اذان جلد ہی بڑا ہو جائے گا۔ مجھے زندہ رہنے کے لیے کسی مرد کی ضرورت نہیں ابو، 2 مرد میرے ساتھ ہیں نا، میری حفاظت کے لیے میری ہمت بنے ہوئے، ایک میرے والد اور دوسرا میرا بیٹا۔ اینی نے اذان کو گود میں اٹھا لیا، لیکن بیٹا والد اب بھی اسے سمجھانا چاہتے تھے۔ چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے ابو، اور یہ پھپھو جانے کہاں رہ گئیں، مجھے کام پہ جانا ہے اور دیر بھی ہو گئی ہے۔ وہ اپنی چائے پی کر اٹھی اور کچن میں کپ رکھنے آئی۔ سبزی کی ٹوکری کے ساتھ ہی ذکی کی دی ہوئی وہ فائل رکھی نظر آئی، اس نے وہ فائل اٹھائی اور اپنے کمرے میں رکھنے چلی آئی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی پھپھو سدرا آ گئی اور اس کے آنے کے بعد وہ اپنے کام پہ چلی گئی۔ اس نے تصویروں والی سفید فائل کھولی تو اس کی نظر سب سے پہلے تصویر پر پڑی، اسے کچھ یاد آیا۔ 2 دن پہلے وہ گلابی رنگ کی شلوار قمیص میں ملبوس اذان کے پرام کو گھسیٹتی سبزی کی دکان پر گئی تو واپسی پر اس کے ہاتھ سے سبزی کے شاپر زمین پر گر گئے تھی۔ تصویر بھی ایسی ہی بنائی گئی تھی، تیز گلابی رنگ کے کپڑوں اور سفید رنگ کے اوور کوٹ میں ملبوس لڑکی، زمین پر گری ہوئی تھیلی، تھیلی سے باہر نکلی ہوئی گاجریں، مولیاں، مٹر، بیبی پرام میں لیٹا ہوا چھوٹا سا بچہ، لڑکی کے چہرے پر لٹیں بکھری ہوئی اور چہرے پر ایک عجیب سا اضطراب۔ دوسری تصویر میں اینی ہی کا چہرہ بنایا تھا ذکی نے، زرد رنگ کے کپڑوں میں ملبوس، چہرے کی رنگت بھی کچھ کپڑوں کی ہم رنگ، آنکھوں میں ایک انکہی کا کرب اور ارد گرد بکھرے ہوئے خزاں رسیدہ پتے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ گویا اینی بھی انہی مرجھائے کملائے اداس بے چین پتوں میں سے ایک ہو، وہی ملبوس کا رنگ، وہی اداسی، وہی عذاب در بدری۔ تیسری تصویر میں ایک لڑکی اینی کے چہرے سے کچھ مشابہت، چھوٹے سے سرخ گالوں والے بچے کو اٹھائے ہوئے اور آنکھوں میں خاموش آنسو لیے ہوئے، مرجھائے گالوں پہ درد کی ہزارہا لکیریں۔ اور چوتھی تصویر سفید لباس میں ملبوس لڑکی، پاؤں میں زنجیریں، بال جا بجا اڑتے ہوئے، کالے مشکی گھوڑے پر سوار ایک انجان آدمی، اس کے ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں لڑکی کا ہاتھ، لڑکی کے چہرے پر انکہی خوشی کے سائے، لیکن بیتے دنوں کے ہجر کی داستانیں بھی، گئے مسترب لمحوں کی کہانیاں بھی، ہزاروں خوابوں کی آنکھوں میں چپتی ہوئی کرچیاں بھی۔ ذکی نے کتنی صحیح ترجمانی کی تھی اینی کی زندگی کی، اس کے اندر کے سارے اضطراب، سارے درد کو اس انجان آدمی نے کاغذ پر اتار کے رکھ دیا تھا، لیکن اس اضطراب کا ادراک تو صرف اسے خود کو تھا، اس کرب کی گواہ تو صرف اس کی اپنی ذات تھی، یہ درد تو صرف اس نے اپنے آنچل تک محدود رکھا تھا۔ پھر بھلا کس طرح ایک انجان اجنبی انسان بنا ملاقات کیے، بنا بات کیے، بنا کچھ جانے اس کے اندر پنہاں جذبات کی نشاندہی کر سکتا تھا؟ یہ تو وہ کیفیات ہیں جو وہ کتنے عرصے سے ابو سے، پھپھو سے اور پوری دنیا سے چھپائے ہوئے تھی، پھر اس نے بنا ملے کیسے جان لیں؟ پہلی تصویر ہو بہو عکاس تھی اینی کی موجودہ زندگی کی، روزمرہ کرنے والے کاموں کی۔ دوسری تصویر والی اینی ریحان کے ملنے سے پہلے والی اینی ہے، مرجھائی سی خزاں رسیدہ پتوں کی مانند، انہی ٹوٹے بکھرے درختوں کی ہمزاد۔ آخری تصویر ریحان کے ملتے وقت کی،
جب وہ مشکی گھوڑے پر سوار اینی کی زندگی کے تمام کیل کانٹوں کو پرے ہٹاتا آیا اور اسے اپنا بنا کے پچھلی زنجیروں کی آسیری سے رہائی دلائی، اور چوتھی تصویر ریحان کے مرنے کے بعد کی کہ جب اینی اذان کو اپنے ہاتھ میں اٹھائے دکھ اور کرب کی کشمکش میں مبتلا تھی، نگاہوں کے سامنے کوئی راستہ نہ تھا، دنیا میں کوئی اپنا نہ تھا۔ آخر کس طرح زکی نے یہ اندازے لگائے؟ کیا وہ اتنی شفاف تھی کہ اس کے اندر غم کی چھوٹی سی پرچھائی بھی چھپائے نہ چھپتی تھی؟ کیا اس کی آنکھیں کانچ کی تھیں کہ وہ کسی درد و اضطراب کے سائے کو پناہ نہ کر پاتی تھیں؟ کتنی دیر وہ ان تصویروں میں کھوئی رہی، پھر نہ جانے کب نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوئی۔ چمکتی دھوپ اس کے کمرے کی چھوٹی سی سفید کھڑکی کے شیشے کو چیر کے اس کے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی اور ہر چیز کو روشن کیے جا رہی تھی۔ اس طرح کی دھوپ اسے پاکستان کی یاد دلا دیتی تھی، اپنے ملک کے 4 خوبصورت موسموں کی یاد دلا دیتی تھی۔ یہاں تو اس طرح کے چمکتے دن قسمت سے آتے تھے۔ اس نے وقت دیکھا تو گھڑی دن کے 10 بجے پر سوئیاں ٹکائے کھڑی تھی۔ اتنی دیر تک سوئے رہنے کی وجہ رات بھر کا جاگنا ہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی، کپڑے تبدیل کیے اور لکڑی کے زینے پھلانگتی نیچے آئی۔ کچن میں اپنی پھپھو سدرا کو کام کرتے پایا اور اذان کو زمین پر کھیلتے ہوئے۔ اسے دیکھ کر ہی اذان کے چہرے پر رونق آ گئی اور وہ تالی بجا کے مسکرانے لگا۔ ننھے سے روپ پہ جگمگاہٹ آ گئی۔ اینی نے اسے اٹھایا اور دونوں گالوں پر پیار کیا۔ خیریت ہے سدرا جانی، آج آپ اتنی صبح صبح؟ اینی اپنی پھپھو کو سدرا جانی بلایا کرتی تھی اور وہ عمر میں بھی اینی سے صرف 10 سال بڑی تھیں۔ ان دونوں کی دوستی مثالی تھی۔ سدرا اپنے شوہر سعید کے ساتھ یہیں رہتی تھی۔ میں تو اپنے وقت پر ہی آئی ہوں، بس تم نے آج جاگنے میں دیر کر دی۔ سدرا کارن فلیکس اور بریڈ مکھن چائے کے کپ کے ہمراہ اس تک لانے لگی۔ بس جانی، رات کو سوتے سوتے دیر ہو گئی تھی، صبح آنکھ کھلی ہی نہیں۔ اس نے سب سے پہلے چائے کا کپ اٹھایا۔ ابو کہاں ہیں؟ اوپر ٹیرس پر بیٹھے پردیسی دھوپ سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ مجھ سے پوچھا کیسا دن ہے تو میں نے کہا بہت اچھا، دھوپ نکلی ہے۔ پھر خود ہی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئے اور گھنٹہ بھر سے وہیں ہیں۔ اچھا جانی، جلدی سے بتائیں آج کیا پکانا ہے؟ میں سبزی لے آؤں؟ اینی نے عجلت میں ناشتہ کر لیا۔ میں سبزی لا چکی ہوں اینی، اور ویسے بھی سعید چھٹی کے بعد یہیں آئیں گے تو میں اپنے گھر کا کھانا بھی اکٹھا ہی بنا لوں گی۔ سدرا نے برتن سمیٹے۔ اچھا پھر میں چلتی ہوں۔ اینی نے اپنا پرس اٹھایا اور جانے لگی۔ دروازے تک آ کے اسے زکی کی یاد آئی۔ وہ واپس اوپر اپنے کمرے میں آئی، بستر پر پڑی وہی فائل اٹھائی اور گھر سے نکل آئی۔ آج اس نے جان کر وہی راستہ لیا جہاں کل اسے زکی ملا تھا۔ عام طور پر کام پہ جانے کے لیے وہ دوسرے راستے کا انتخاب کرتی تھی۔ وہ اس جگہ پہنچی تو زکی اسی جگہ بیٹھا شاید اسی کا منتظر تھا۔ وہ ہولے ہولے چلتی اس تک آئی۔ اسے دیکھ کر ہی زکی کا چہرہ کھل اٹھا۔ اوہ اینی، کتنا انتظار کروایا تم نے؟ میں صبح 7 بجے سے تمہارا منتظر ہوں۔ زکی کا انتظار واقعی اس کی آنکھوں سے واضح تھا۔ سوری، آج مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ اینی نے مسکرانے کی کوشش کی۔ آج اذان تمہارے ساتھ نہیں اور نہ ہی سبزی کی ٹوکری؟ زکی نے اسے اکیلے آتے دیکھ کر پوچھا۔ میں دیر سے اٹھی تھی، میری آنٹی سدرا سبزی لے چکی تھیں، ابھی میں اپنے کام پر جانے کے لیے نکلی ہوں۔ اس نے اصلی بات بتائی۔ اچھا تم کام کرتی ہو؟ زکی کو حیرت ہوئی۔ ہاں، میں پاس ہی کے شہر ٹریفا میں ریسٹورنٹ میں ویٹرس کا کام کرتی ہوں، لیکن میں نے گھر والوں سے یہ بات چھپائی ہے۔ انہیں میں نے بتایا ہے کہ میں نیوز پیپر ایجنسی کے دفتر میں کام کرتی ہوں۔ اینی نے نہ جانے کیوں یہ سچائی اسے بتا دی۔ اسے یہ سب جان کر حیرت ہوئی۔ لیکن کیوں؟ اول تو یہ کہ تم ایک معمولی سے ریسٹورنٹ میں کیوں کام کرتی ہو، اور دوسری بات یہ کہ اگر کرتی ہو تو یہ بات گھر والوں سے کیوں چھپاتی ہو؟ زکی کے لہجے میں نہایت اپنائیت تھی۔ زکی، ہمارا معاشرہ، خاص طور سے پاکستانی خاندان، اس کام کو معیوب سمجھتے ہیں، لیکن یہاں یہ سب برا نہیں سمجھا جاتا۔ اس بات کی خبر صرف میری پھپھو کو ہے، وہی میری رازدار ہیں، لیکن انہیں بھی میں نے بہت مشکل سے سمجھایا ہے۔ اینی کے چہرے پر مجبوریوں کی ہزاروں انکہی داستانیں تھیں۔ لیکن کیا اذان کے والد وہ کچھ نہیں کرتے؟ نہایت صاف اور واضح انگریزی میں زکی نے سوال کیا۔ اینی کے چہرے پر لمحہ بھر کو اضطراب دوڑ گیا۔ میں ایک بیوہ ہوں۔ اینی کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا اور اس لہجے کی کانچ اس کی آنکھوں میں اتر آئے۔ شفاف موتیوں کے روپ میں زکی پل بھر کو یہ سن کر حیران آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں سوال اتر آئے، ہزاروں باتیں امڑ آئیں۔ یہ پینٹنگز بہت اچھی ہیں، لیکن آپ نے اتنا دکھی کیوں دکھا دیا ہے ان تصویروں کی لڑکی کو؟ اینی نے اس کو دوسری طرف لانا چاہا، لیکن وہ حسب سابق اس کی جانب اپنائیت بھری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اور یہ پینٹنگز، اینی مصور اگر کسی صورت کو کاغذ پر رنگوں سے ابھارتا ہے تو وہ اس صورت کے جذبات کو بھی بے کم و کاست ہی اتارتا ہے، چاہے وہ مسکراہٹ ہو، چاہے آنسو ہو، اور چاہے کرب و یاس کی کیفیت۔ تمہارے چہرے پر جو میں نے دیکھا وہ میں نے کاغذ پر اتارا
اور آج مجھے تمہاری آنکھوں نے بتا دیا ہے کہ میں نے بالکل صحیح اینی کو اتارا اپنے رنگوں میں۔ ذکی نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اینی نے اپنی نظریں چرا لیں۔ وہ جانے کے لیے اٹھی۔ اچھا میں چلتی ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ رکو اینی، پھر کب ملو گی؟ کیوں، کیا پھر ملنا ضروری ہے؟ وہ جھکی جھکی آنکھوں سے بولی۔ ہاں، میں تم سے مل کے تمہیں اور جاننا چاہتا ہوں، تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اینی، میں تمہارے جیسے انسان کو کھونا نہیں چاہتا۔ ذکی کے لہجے میں بلا کی گہرائی تھی۔ اینی کے چہرے پر پل بھر کی مسکراہٹ آئی۔ میں کل آؤں گی، مختصراً یہ کہہ کے وہ جانے لگی۔ دور تک ذکی کی آنکھیں اسی میں ٹکی رہیں۔ حد نکاح تک اس کے تعاقب میں رہیں، یہاں تک کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ 15 دسمبر، سدرا جانی، پرسوں 15 دسمبر ہے، یعنی اذان کا برتھ ڈے۔ پرسوں ہمارا اذان 2 سال کا ہو جائے گا۔ وہ کیلنڈر میں تاریخ دیکھتے ہوئے بولی۔ مجھے تو یاد ہے بھائی، بس اذان کی ماما ہی بے خبر رہتی ہیں اس طرح کی باتوں سے۔ اذان کو گود میں کھلاتے ہوئے سدرا نے کہا، جانی، اذان کی پیدائش کتنی خوشیاں لائی تھی نا ہم سب کی زندگی میں۔ ریحان کا کتنے عرصے کا انتظار ختم ہوا تھا اذان کو دیکھ کر، لیکن کتنے دکھ کی بات ہے کہ اذان بڑا ہو کر ریحان کو دیکھ ہی نہیں پائے گا۔ اس کے چہرے پر اداس سائے ٹھہر گئے تھے۔ پگلی، یہ تم یادوں کو ہمیشہ عذاب کی طرح کیوں لیتی ہو؟ یادیں تو خوشنما احساس بھی لاتی ہیں۔ تم تو ریحان کی یادوں کو اس کی موجودگی بھی بنا سکتی ہو، اپنے لیے بھی اور اپنے بچے کے لیے بھی۔ ریحان کو تم ہمیشہ زندہ رکھ سکتی ہو اذان کے لیے، سدرا اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ لیکن جانی، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنے چلے جانے کے بعد اتنے سارے لوگوں کے دلوں میں خلا چھوڑ جاتا ہے کہ اس کے بغیر زندہ رہنا ایک بے معنی سی چیز محسوس ہوتا ہے، جیسے کہ زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو، کوئی رخ نہ ہو، کوئی وجود نہ ہو۔ اینی اداسی کی گہری کھائیوں میں دور کہیں کھو گئی تھی۔ تم زندگی کو فقط محرومی کی طرح لوگی تو اس کا کوئی مقصد، کوئی رخ، کوئی وجود کیسے نظر آئے گا؟ تمہیں تو دیکھ کے محسوس ہوتا ہے کہ تم اپنی ہی ذات کی زنجیروں میں بری طرح جکڑی ہوئی ہو۔ تمہیں دیکھ کر تمہارے وجود سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ تم کس کرب، کس اضطراب سے دوچار ہو۔ اچھا ہوا کہ قدرت نے بھائی کی بینائی چھین لی، ورنہ وہ تمہیں اس طرح گھٹتے دیکھ کر کب تک زندہ رہتے۔ سدرا کے اس انکشاف پر اینی حیران ہوئی۔ کیا واقعی جانی، میرے چہرے سے میری حالت کا پتہ چل جاتا ہے؟ اینی کے اس سوال پر سدرا مسکرائی اور سر اس بات میں ہلایا۔ ذکی کی تصویریں بھی میرے اندر کے کرب کی درست ترجمان تھیں۔ اینی کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ ذکی، یہ ذکی کون ہے؟ سدرا انجانا نام سن کر بولی۔ پتہ نہیں کون ہے، لیکن جو بھی ہے بہت آنکھیں رکھتا ہے۔ پتہ ہے وہ مصر سے تعلق رکھتا ہے، فرانس سے اس نے مصوری سیکھی۔ روزانہ مجھے بازار آتے جاتے دیکھ کے اس نے میری تصاویر بنائیں، اور وہ تصاویر میری اصل حالت سے بہت مشابہت رکھتی تھیں، جیسے کہ ذکی نے میری آنکھوں کی تحریر پڑھ لی ہو۔ اچھا، بہت دلچسپ شخص لگتا ہے، سدرا مسکرا کر بولی۔ بہت ہی دلچسپ ہے، اس کی باتیں اتنی اپنائیت سے بھرپور ہوتی ہیں کہ بندہ پل بھر میں اسے دوست ماننے لگتا ہے، اور اس کی مسکراہٹ دوستی کے پیغمبر محسوس ہوتی ہے۔ ریحان کے بعد مجھے ویسی مسکراہٹ ذکی میں ہی نظر آئی ہے۔ اینی کی آنکھوں میں مسکراہٹ در آئی۔ اینی، اذان کی برتھ ڈے میں ذکی کو بلاؤ گی؟ سدرا نے پوچھا۔ پتہ نہیں، بلا لوں؟ اینی نے جواب میں سوال کیا۔ آف کورس، میں ملنا چاہوں گی ذکی سے، اور اذان کی برتھ ڈے میں کوئی تو مہمان ہو، سدرا نے خوش دلی سے کہا، اور اینی نے گردن اس بات میں ہلائی۔ کیلیفورنیا کے آئی لینڈ پر آج کل سردی کا موسم تھا۔ برف کی دودھیا سی ملائم تہ ہر طرف بکھری نظر آتی تھی۔ دھند میں پورا ماحول خوابناک سا لگ رہا تھا، لیکن اتنی سردی کے باوجود زندگی رواں دواں تھی۔ اینی حسب معمول چھوٹا سا باسکٹ تھامے اپنے لانگ کوٹ میں چھپی بازار کی طرف جا رہی تھی۔ سبزی مارکیٹ پہنچی تو ذکی اپنے بینچ پر برا جمان نہ تھا۔ اسے غائب پا کر اسے کچھ اداسی ہوئی کہ آج وہ ذکی کو انوائٹ بھی کرنا چاہتی تھی۔ وہ ابھی سبزی کی شاپ پر کھڑی سبزی خرید ہی رہی تھی کہ اس نے ذکی کو آتے دیکھا۔ لمبا چوڑا وجود، براؤن کلر کے کوٹ میں ملبوس، براؤن بال پیشانی پر جھولتے ہوئے اس نے دور سے ہی اینی کو دیکھ لیا تھا، اور پیاری سے مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجائی تھی۔ اس کے قریب آتے ہی رکا۔ آج تم جلدی آ گئی اینی؟ ہاں، آج مجھے بہت سارے کام ہیں، کام پر نہیں جا سکوں گی، سوچا پہلے سبزی خرید لوں اور تم سے مل بھی لوں، بعد میں باقی شاپنگ کروں گی۔ وہ تمام سبزیاں باسکٹ میں ڈالتے ہوئے بولی۔ خیریت، اتنی جلدی میں ہو؟ کوئی خاص بات ہے؟ ذکی کی مسکراہٹ چمکیلی دھوپ ایسی ہی تھی کہ جو برف سے بھرے بادلوں کو چیر کر جا بجا پھیل چکی تھی۔ اذان کا برتھ ڈے ہے، پہلی بار ہی منا رہی ہوں، پچھلے سال اپنے ہسبینڈ کے جانے کی وجہ سے ممکن نہ تھا، اس سال دل چاہا کہ منا لوں۔ تم آؤ گی ذکی؟ اینی نے ملتجی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ جواباً ذکی نے کندھے اچکائے۔ مجھے کیا پتا کہ تم مجھے انوائٹ کرو گی یا نہیں، انوائٹ ہی تو کر رہی ہوں، اینی نے کلکلا کر کہکا مارا اور گردن اونچی کیے ہنستی رہی۔ ذکی چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔
ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے اس کی متوجہ آنکھیں محسوس کر لی تھی۔ تمہیں اس طرح ہنستے پہلے کبھی نہیں دیکھا نا، تم ہنسا کرو، اچھی لگتی ہو، ذکی نے بھی ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ ذکی ایک بات پوچھوں؟ تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں خوش ہوں یا اداس؟ تم میرے لہجوں کے پس منظر کو کس طرح سمجھ لیتے ہو؟ اینی نے بہت اپنائیت سے پوچھا۔ یہ تو بھائی راز کی بات ہے، چلو آج ہم مل کر شاپنگ کرتے ہیں اور میں تمہیں یہ راز بتاتا ہوں۔ ذکی نے اینی کے ہاتھ سے ٹوکری تھامی اور دونوں ساتھ ساتھ بازار میں چلتے رہے۔ نہایت صاف اور واضح انگریزی میں ذکی اس سے مخاطب تھا۔ دیکھو اینی، انسان اگر اداس ہوتا ہے تو اس کی اداسی کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ صرف اس کی آنکھوں سے۔ کچھ آنکھیں بہت گہری ہوتی ہیں، پتھر کی طرح، کچھ پتہ لگنے نہیں دیتی، لیکن دوسری طرح کی آنکھیں بہت شفاف ہوتی ہیں، آئینوں کی طرح، کانچ ایسی، جن کے کنارے سے ہر درد بول پڑتا ہے، ہر خوشی کی پرچھائی نظر آ جاتی ہے۔ اور اینی، شاید تمہیں معلوم نہ ہو لیکن تمہاری آنکھیں بھی بالکل ویسی ہی ہیں، کانچ کی آنکھیں، جو بولتی بھی ہیں، ہنستی بھی ہیں، اداس بھی ہوتی ہیں، اور وہی تمہارے مزاج کے ہر موسم کی پرچھائی ہوتی ہیں۔ ذکی نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ اس کا مطلب ہے میں اپنی آنکھوں پر موٹا سا چشمہ چڑھا لوں؟ اینی نے مسکرا کے کہا تو ذکی بھی ہنس دیا۔ چھوٹے سے گھر کے چھوٹے سے لاؤنج میں آتش دان کے قریب ہی اینی نے ٹیبل رکھا تھا، جس پر چھوٹا سا کیک موم بتیوں کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ ڈھیر سارے رنگ برنگے غبارے دیوار پر ٹنگے تھے۔ اذان کیک کی طرف حیرانی سے دیکھے جا رہا تھا، شاید اس کے لیے یہ انوکھی چیز تھی۔ اینی اور سدرا دونوں آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھیں، جبکہ زاہد حسن اذان کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے۔ تبھی دروازے پر بیل ہوئی اور اینی نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ جامنی رنگ کی ساڑی میں ملبوس تراشیدہ بال کھولے، چمکیلی جولری پہنے، نازک سے صورت سجائے، اینی ذکی کی آنکھوں میں سما گئی۔ اور ذکی بھی تو کتنا اچھا لگ رہا تھا، ڈبل بریسٹ 2 پیس پہنے، ہاتھوں میں گفٹ اٹھائے کھڑا وہ مسکرا رہا تھا۔ ذکی، تم آ گئے، کتنا اچھا لگ رہا ہے، اینی نے اسے اندر بلانے کے بعد کہا۔ اس کا تعارف سدرا اور والد سے کروایا۔ مختصر سے چند لوگوں کے درمیان اذان نے کیک کاٹا۔ سدرا تصویریں کھینچنے لگی، ذکی بھی کیک کٹوانے لگا۔ اذان کو کیک کٹنگ کے بعد اینی سب کی توازن میں مشغول ہو گئی اور سدرا ذکی سے باتیں کرنے لگی۔ اینی نے مجھے آپ کے بارے میں سب کچھ بتایا، لیکن آپ اس کے بنائے ہوئے اسکیچ سے زیادہ اچھے ہیں۔ ارے نہیں، اسپیشل میں نہیں، اینی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ حسن دیکھنے والوں کی آنکھوں میں ہوتا ہے۔ اینی کی آنکھیں حسین ہیں اور آپ کی بھی۔ ایشیائی لڑکیوں کی آنکھیں اتنی حسین کیوں ہوتی ہیں؟ ذکی کی اس بات پر سدرا نے کہکا مارا، کیونکہ ایشیائی آنکھوں میں حیا ہوتی ہے، وفا ہوتی ہے، جذبات کی پہچان ہوتی ہے۔ سدرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رائٹ، ذکی نے بھی بات مان لی۔ ذکی، ایک بات پوچھوں؟ باتوں باتوں میں سدرا نے سوال کیا۔ ذکی نے اس بات میں گردن ہلائی۔ کیا تم اینی کو پسند کرتے ہو؟ میرا مطلب ہے، کیا تمہاری یہ پسند کسی خاص جذبے پر مشتمل ہے؟ محبت کا جذبہ، ساتھ رہنے کی خواہش کا جذبہ، سمجھ رہے ہو نا ذکی؟ سدرا نے ذکی کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ ذکی کو کچھ حیرانی ہوئی، پھر کچھ مسکرا کے بولا، لیکن آپ یہ سب کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کیا اینی کی زندگی میں اس کی گنجائش ہے؟ ذکی، اینی نے بہت ہی کم عمری میں ایک گہرا زخم پایا ہے، وہ بکھر گئی ہے اور اس کی ذات کو سمیٹنے والا کوئی نہیں۔ میں روزانہ نماز میں اس کے لیے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتی ہوں، اور ذکی، تمہارے روپ میں مجھے میری دعاؤں کی قبولیت نظر آئی ہے۔ سدرا کے لہجے میں اپنائیت تھی۔ ہاں ذکی، ایک تمہارے ہی ساتھ اینی ہنس بول لیتی ہے۔ اس کی زندگی اور اس کے دل میں بہت کم لوگ جگہ بنا پائے ہیں، اور تم بہت ہی جلد اس میں کامیاب ہو گئے ہو۔ پلیز میری یہ درخواست مان لو، اینی کو اپنا بنا لو، سدرا نے التجا کی۔ ماحول کی خنکی بڑھ چکی تھی، اور ذکی سدرا کی اتنی کھلی کھلی باتوں پر حیران تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے، اینی مان جائے گی؟ ذکی قدرے سنجیدہ تھا۔ میرا خیال ہے محبت کسی کے دل میں پیدا نہیں کی جاتی، اور محبت کسی چیز پر مشروط بھی نہیں ہوتی۔ اگر تم کسی چیز کی شرط نہ رکھو اور اینی کو چاہے جاؤ تو میری نرم دل بھتیجی تم سے محبت کرنے لگے گی، سدرا نے ہنس کے کہا، اور ذکی کے دل میں نئے خواب کی نئی روشنی بکھرا دی۔ کچھ دیر بعد اینی اور سب بیٹھ کر ہنستے رہے، اور اس طرح یہ شام بھی یادوں پر اپنے نقش چھوڑ کر بیت گئی۔ کیا تم چاند کو چاہتی ہو اینی؟ ایک سوال اٹھا۔ ہر مشرقی لڑکی چاند کو چاہتی ہے، کبھی چندہ ماموں کے روپ میں تو کبھی ہمسفر کی طرح، وہ کچھ سوچ کے بولی۔ کیا تمہیں پھولوں سے پیار ہے اینی؟ ایک اور سوال اٹھا۔ مجھے ہر اس چیز سے پیار ہے جو محبتوں کو واضح کرتی ہے۔ کیا تم محبت کو مانتی ہو؟ ذکی کی آنکھیں سراپا سوال بن گئیں۔ اینی خاموش ہو گئی، کشادہ دریا سی آنکھیں ساکت ہو گئیں، پھر کچھ توقف کے بعد بولی، محبت تو خود کو منوا لیتی ہے، اسے مانا نہیں جاتا۔ اینی، اگر میں تم سے کہوں کہ تم میری محبت کو مان لو، مجھ کو اپنا بنا لو، تو کیا تم مجھ پر یقین کرو گی؟ ذکی بہت دھیمے لہجے میں بہت پیار سے گویا ہوا۔
اینی چونکی اور غور سے اس کی طرف دیکھا۔ میری طرف اس طرح مت دیکھو کہ جیسے میں کوئی جن بھوت یا آسمانی مخلوق ہوں، میں واقعی تم سے محبت کرتا ہوں اور سچے دل سے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنا بنا لو۔ اینی، میں نے ہمیشہ اپنے دل کی آواز کو کھل کے بیان کیا ہے، کسی احساس کو دبایا نہیں، اسی لیے میں تم سے اپنی پہلی محبت کا پہلا اقرار کرتا ہوں۔ ذکی نے سرگوشی ایسی آواز بنائی اور اس کی آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ اینی کتنی دیر خاموش رہی، اپنے دل اپنے جذبات کو شاید قابو میں رکھے ہوئے تھی۔ میں غلط تھی ذکی، میں نے یہ سمجھنے میں غلطی کی کہ تم ایک اچھے انسان ہو اور اچھے دوست بن سکتے ہو، یا پھر ہو۔ میں تو یہ بھول ہی گئی کہ مغربی سماج اور معاشرے میں پلنے والا انسان کبھی کسی کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ یا تو بوائے فرینڈ ہوتا ہے یا پھر یک طرفہ عاشق۔ ذکی، ہمارے مشرقی معاشرے کی اقدار بہت اونچی ہیں۔ ہمارے مذہب کے عین مطابق ہمارے یہاں عورت صرف ایک بار محبت کرتی ہے، ایک بار کسی کی ہوتی ہے، اپنے دل کے آشیانے میں ایک ہی تصویر سجاتی ہے۔ ہمارے یہاں دل کی تصویریں بار بار بدلی نہیں جاتی۔ اینی نے لہجہ نرم ہی رکھا۔ اینی، میں جانتا ہوں کہ میں ریحان نہیں بن سکتا، وہ تو بہت خوش قسمت تھا، اور نہ میں تم سے یہ کہوں گا کہ تم ریحان کو فراموش کر دو۔ نہیں، تم ریحان کی تصویر اپنے دل سے کبھی نہ مٹانا۔ میں تمہارے دل کو ریحان کے ساتھ ہی قبول کروں گا، چاہوں گا۔ میں دنیا کا واحد شخص ہوں گا جو اپنی محبت بانٹنے پر راضی ہوں۔ میں ریحان کے سائے اور اس کی یادوں سے تمہیں بانٹ لوں گا اینی۔ ذکی کی آنکھیں وفاؤں کی پاسدار بنی اس سے گویا تھی، اور وہ ہاں اور نہ کے بیچ کھڑی تھی، تقدیر کا وہ دو راہ کہ جس پہ دونوں راہیں دشوار تھیں۔ میرے لیے آج اگر دنیا میں کوئی ضروری ہے تو وہ میرا بیٹا اذان ہے۔ میں اذان کو اس کے حصے کی ہر خوشی اور محبت دینے کو تیار ہوں۔ پلیز اینی، میرے جذبوں کو جھوٹ نہ سمجھو، میری وفاؤں میں کہیں کھوٹ نہیں۔ ذکی اب التجائی لہجے میں بولا۔ اینی اٹھی، اپنا پرس سنبھالا اور تیز رفتاری سے سڑک عبور کرتی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میرے ندیم، کھلی ہے میری نگاہ کہاں، ہے کس طرف کو میری زیست کا سفینہ رواں، وطن کے بحر سے دور، اس کے ساحلوں سے دور، ہے میرے چاروں طرف بہر شعلہ گوں کیسا، ہے میرے سینے میں ایک ورطۂ جنوں کیسا۔ میرے ندیم، کہاں ایسے شعلہ زار میں ہم، جہاں دماغ میں چپتی ہوئی ضیائیں ہیں، محب نور میں لپٹی ہوئی فضائیں ہیں، تہ زمین کے بالائے آسمان ہیں ہم، کہ ایک خواب میں بے مدعا رواں ہیں ہم۔ یہ تم اس طرح سے کھڑکی میں بیٹھی کس کی یاد میں کھوئی ہو؟ سدرا نے اینی کو کھڑکی کے پٹ کے پاس رکھی کرسی پر اداس بیٹھے دیکھا۔ یہ لو چائے پیو اور دیکھو، میں اذان کی برتھ ڈے کی فوٹو پرنٹ کروا کے لائی ہوں۔ سدرا نے اسے چائے کا مگ تھمایا جو اس نے خاموشی سے لے لیا۔ یہ تصویر دیکھو اذان، کتنا پیارا لگ رہا ہے، پھولے پھولے گال کیے ہوئے۔ سدرا نے اسے تصویر دی، اس نے خاموشی سے لے لی، پھر ایک اور دی، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ وہ کھوئے کھوئے ذہن کے ساتھ دیکھتی رہی۔ یہ دیکھو سب سے خوبصورت تصویر یہ ہے۔ سدرا نے اسے ایک اور تصویر دی جس پر اینی نے نظر ڈالی۔ اذان کیک کاٹنے کے لیے کیک پر جھکا ہوا چھری ایک طرف سے ذکی نے پکڑی تھی، دوسری طرف سے اینی نے۔ تصویر دیکھ کے اینی نے ٹیبل پر رکھ دی۔ ارے یہ کیا، اتنی اچھی تصویر کے ساتھ اتنی زیادتی! سدرا نے اس کے پھینکنے کے انداز کو ٹوکا۔ اینی کھڑکی سے اٹھی اور سامنے بیڈ پر اذان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سدرا جانی، اس نے مجھے پرپوز کیا ہے، وہ مختصر بولی۔ سدرا نے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا اور پھر تصاویر سمیٹنے لگی۔ پھر تم نے کیا کہا؟ دوسری طرف سے بھی سوال کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میری زندگی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، میں مکمل ہوں اپنے اذان کے ساتھ۔ اینی مضطرب اور ٹوٹے ٹوٹے لہجے میں بولی۔ عورت کی تکمیل، میرا خیال ہے کہ عورت کی تکمیل صرف اور صرف ایک ہمسفر ہی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس تکمیل کا احساس نہ بھائی بہنوں کے درمیان ہوتا ہے اور نہ ہی بچوں کے بیچ۔ میرا تجربہ ہے یہ کہ جب تک میرے شوہر میرے ساتھ نہ ہوں میں خود کو ادھورا ہی سمجھتی ہوں۔ سدرا نہایت ہلکے پھلکے لہجے میں بولی۔ وہ اور بات ہے جانی، رہی بات اس طرح کی تکمیل کی تو یہ تکمیل مجھ سے قدرت نے لے لی ہے۔ ریحان کے مجھ سے بچھڑنے کے بعد اب یہ تکمیل کبھی نہیں ہو سکے گی۔ اینی کا لہجہ مضطرب سا تھا۔ تم پاگل ہو، بالکل پاگل ہو اینی۔ تم یہ نہیں سوچتی کہ اگر ریحان بچھڑا تو اس میں خدا کی مرضی تھی، اور اگر تمہیں ذکی ملا تو اس میں بھی اس کی مصلحت ہے۔ ہم لوگ ہمیشہ ہر بات میں اپنی رضا ڈھونڈتے ہیں، اپنی منشا مانگتے ہیں۔ ہم نے کبھی اس کی رضا کی فکر کی ہے جو ہمارا مالک ہے؟ سدرا کا لہجہ اب کچھ سخت سا تھا۔ تو آپ کا خیال ہے سدرا جانی کہ میں ریحان کی یادوں کو فراموش کر کے ذکی کو اپنا لوں، محبت کے فریم میں تصویر تبدیل کر لوں، وفاؤں کو بانٹ لوں؟ کیا منہ دکھاؤں گی میں قیامت میں ریحان کو؟ ریحان سے میری محبت صرف اس زندگی کی نہیں، تمام زندگیوں کی ہے، زندگی کے بعد کی ہے۔ میں اس سے دغا کیسے کروں جانی؟ اس کے شفاف رخساروں پر کتنے موتی پھسل آئے تھے۔ ٹھیک ہے، مت کرو ریحان سے دغا اور جیتی رہو اسی طرح ایسی اداس زندگی
निभाती रहो वादे मरे हुओं से और जिंदा दरगोर कर दो जीते जागते इंसानों को। देख लेना, अगर जकी तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है ना एनी, तो इसको दुख देकर कल तुम बहुत तड़पोगी, बहुत तड़पोगी। ये कह के सिद्रा चाय के कप उठा के कमरे से चली गई और एनी कितनी देर अपने आप से उलझती लड़ती रही। वो आज रेस्टोरेंट देर से पहुंची थी। ऊपर से ये पता चला कि इसकी साथी वेट्रेस जेनिफर भी आज छुट्टी पर है। मैनेजर मिस्टर मिचेल्स इससे खासे नाराज हुए। इसने जल्दी से बाथरूम में जाके कपड़े तब्दील किए और यूनिफॉर्म पहना। बाकी साथियों की तरह वो ये यूनिफॉर्म घर से पहन के नहीं आ सकती थी। डार्क ब्लू कलर के लॉन्ग स्कर्ट और वाइट शर्ट जिसके ऊपर नेवी ब्लू स्वेटर पहने, सर पर वाइट स्कार्फ ओढ़े, वो बहुत जाज़बे नज़र लग रही थी। वो जल्दी जल्दी अपने काम में जुट गई। कॉफ़ी, फ्लावर वाज और प्लेट्स थीं जिन्हें बारी बारी तमाम टेबल्स पर रखना था। पिछले 9 माह में वो इन तमाम कामों से मानूस हो चुकी थी। इसके 2 साथी वेटर भी इसी काम में मसरूफ़ थे। तभी कस्टमर्स की आमद शुरू हुई। ये इलाका आइलैंड होने के नाते सियाहों के लिए ख़ास था। पहले 2 कस्टमर्स के ऑर्डर जॉर्ज ने लिए। दूसरा कस्टमर जैसे ही आया और टेबल सेलेक्ट करके बैठा तो मिस्टर मिचेल्स एनी के पास आया। एनी, जाओ जाके इसे अटेंड करो, मैं काउंटर पर हूँ। यह हुक्म मिलते ही एनी ने अपना काम छोड़ा और हाथ पहुँचती हुई कोने में रखी इस टेबल तक आई। इसे मालूम था कि अब इसे वही रटे रटाए अवामिल अदा करने हैं। वो बेख्याली में यूं ही चलती चलती इस टेबल तक आई। मे आई हेल्प यू सर? एनी ने नज़र उठा के देखा तो वो कस्टमर जकी था जिसकी पोस्ट एनी ने पहले देखी थी। इसे देखकर एनी पल भर को चौंकी, फिर खुद को संभालते हुए बोली, मेरा ख्याल है कि मैं इतना भी अजनबी नहीं हूँ कि तुम इस कदर अजनबी और अनजान आंखों से मुझे देखो। जकी का लहजा हशाश पशाश और अपनाइयत से पुर था। मैं यहाँ पे काम करती हूँ और तुम्हारा इस तरह यहाँ आना मेरे लिए अच्छा नहीं है, एनी ने नॉर्मल लहजे में कहा, क्योंकि इस दौरान मैनेजर की आंखें इसी पर थीं। एनी, आई एम सॉरी कि मैं तुमसे बिना पूछे यहाँ आ गया, लेकिन मैं तुमसे मिलना चाहता था। तुम पिछले कई दिनों से मुझसे मिली नहीं, ना तुम सब्जी लेने आती हो, ना इस पुराने रास्ते से गुजरती हो। आखिर तुम क्यों मुझसे नाराज़ हो? जकी के लहजे में बेताबी थी, तड़प थी, इस्तराब था। क्यों तुम मेरी ज़िंदगी में इस्तराब फैलाना चाहते हो जकी? मैं पहले से ही बहुत बिखरी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। प्लीज़ इसे और मत बिखराओ प्लीज़। एनी ने इसकी आंखों में देख के सख्ती से कहा। एनी, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। जकी ने छोटी सी इल्तिजा की। एनी इसी वक्त वहाँ से हटी और मैनेजर को जाकर इसका ऑर्डर बताया। सर, वो कॉफ़ी पीना चाहते हैं। और कॉफ़ी के तैयार होने तक वो खुद पर कितना इस्तराब झेलती रही, खुद से लड़ती रही। कॉफ़ी के ट्रे हाथ में उठाए वो वापस इसकी टेबल तक आई। ये कॉफ़ी पी के यहाँ से चले जाओ, काउंटर पर बिल अदा करके। मैं तुमसे आज शाम टॉम स्टेशन पर मिलूंगी। तुम्हें जो बात करनी है कर लेना और याद रखो, यह हमारी आखिरी मुलाकात होगी। एनी ने ट्रे टेबल पर रखी और इसे सख्ती से कहती हुई वहाँ से जाने लगी। तभी जकी ने इसे रोका। एक्सक्यूज़ मी, वो रुक गई। इसकी आंखें नम थीं। तुम अपना कुछ छोड़े जा रही हो मेरे पास। मैं इसे क्या समझूं, अमानत या इकरार? जकी के हाथ पे एनी की आंख का आंसू मोती की तरह सजा था। इसकी इस बात पर मजीद इसकी आंखें भर आईं। वो खामोशी से चलती काउंटर के पीछे बने सिटिंग रूम में चली गई। आज वो रेस्टोरेंट से काफ़ी देर से फारिग हुई। एक तो भीड़ भी बहुत थी और ऊपर से जेनिफर ने भी बिना बताए छुट्टी कर ली थी। जब वो कपड़े तब्दील करके रेस्टोरेंट से निकली तो शाम काफ़ी गहरी हो चुकी थी। अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। इसने वक्त देखा तो अभी 5 बजे थे। यानी यह अंधेरा शाम होने का नहीं, बादल छाने का था। अभी वो बामुश्किल सड़क पार कर पाई थी कि बारिश शुरू हो गई। इसने बैग से अपनी छोटी सी सब्ज रंग की छतरी निकाली और फुटपाथ पर चलने लगी। ठंडी ठंडी बारिश की बूंदें आहिस्ता आहिस्ता दूधिया बर्फ में तब्दील होने लगीं और देखते ही देखते झाग की तरह हर तरफ बर्फ बिखरने लग गई। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां चल रही थीं। वो तेज़ रफ्तारी से चलती चलती ट्राम स्टेशन पहुंची। आज खिलाफ मामूल स्टेशन पर भीड़ ना थी। चंद लोगों में इसने जकी को फौरन पहचान लिया। वो इस ठंडे यख मौसम में बैठा इसी तरह इसका इंतज़ार कर रहा था। और अब जैसे ही एनी की नज़र इस पर पड़ी तो दिल के गोशों में पनाह मोहब्बत जाग उठी। अपनी इकलौती जैकेट में दोनों हाथ सुकड़ाए प्लेटफॉर्म पर बनी कैनोपी में खुद को छुपाए बैठा था। इधर उधर नजरें दौड़ाता, मुंतज़िर वीरान आंखों से इसे तलाश करता। वो खामोशी से चल के इस तक आई और चुपके से इस बेंच पर बैठ गई जिसके एक कोने पर वो बैठा था। इसके बैठते ही जकी इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। कितनी देर लगा दी तुमने? आखिरी ट्राम भी मिस कर दी मैंने। अब रात भर यहीं पे बैठ के बर्फ़ का तोदा बनना, तुम भी और मैं भी। क्या आखिरी ट्राम तो 6 बजे जाती है। एनी परेशान हुई। मदाम, बर्फबारी में ट्राम चलाने पर जुर्माना होता है, जकी ने मुस्कुराते हुए कहा। यानी आज मैं घर नहीं जा पाऊंगी? ओ गॉड, वो कुछ उदास हुई। लेकिन जकी, तुमने क्यों जानबूझ के ट्राम मिस की जबकि तुम्हें पता था कि ये आखिरी ट्राम है?
एनी ने बहुत अपनाइयत से इसे देखा। तुम्हें अकेला छोड़ के चला जाता, इतना बेवफा नहीं हूँ मैं। और फिर मोहब्बत तो वो होती है जो कि हर दुख, हर तकलीफ, हर प्रॉब्लम में साथ हो, है ना? जकी ने अपनी बात की तायद चाही। एनी ने अपना चेहरा फेर लिया। फजूल बातें मत करो, ये सोचो कि हम यहाँ से निकलें कैसे। एनी परेशान थी। मेरी बातें फजूल नहीं, तुम्हारा सोचना फजूल है। हम आज निकल नहीं सकते क्योंकि ट्रॉम छूट चुकी है, टैक्सी वगैरह मिल नहीं सकती और मेरे पास हवाई जहाज़ है नहीं, और अगर होता भी तो शायद इस मौसम में काम ना करता। जकी ने मुस्कुरा कर कहा। एनी खामोश थी, मोहब्बत की हकीकत और इनकार की अजियत में मुब्तला। अच्छा चलो ज़्यादा मत सोचो, वो सामने तुम्हें टूटा फूटा कॉटेज नज़र आ रहा है, शायद हम वहाँ सर्दी से कुछ बच सकते हैं, और शायद वहाँ मुझे जलाने के लिए कुछ लकड़ियाँ भी मिल जाएं। चलो मेरे साथ। जकी ने ये तजवीज़ पेश की जिस पर एनी का मूड मज़ीद बिगड़ गया। जकी, तुम्हारा ख्याल है कि मैं इस अंधेरे टूटे फूटे कॉटेज में तुम्हारे साथ पूरी रात ठहरूंगी? फॉरगॉट इट। एनी ने साफ इनकार कर दिया। तो ठीक है, तुम यहाँ इस बेंच पर बैठकर सर्दी में ठिठुरते हुए मेरे साथ तमाम रात गुजार लो। जकी खामोशी से बैठ गया। इसकी इस नई तजवीज़ से बेहतर एनी को पहली वाली लगी, और वो खामोशी से उठकर जकी के हमरा कॉटेज की तरफ चल दी। कॉटेज टूटा फूटा था, लेकिन बैठने के काबिल भी था। ऊपर से छत मौजूद थी, यानी बर्फ से बचाव मुमकिन था। जकी ने ज़मीन झाड़ी, इसे बैठने के काबिल बनाया और एनी को बैठने को कहा। वो चुपचाप बैठ गई। सर्दी में ठिठर ठिठर कर इसकी हड्डियां दर्द करने लगी थीं। सफ़ेद गाल सुर्ख हो गए थे। आग जलाने के बाद जकी इसकी तरफ गहरी आंखों से देखने लगा। बिल्कुल स्नो वाइट की तरह लग रही हो, बर्फीले गालों के ऊपर हल्की सी सुर्खी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है जकी कि फजूल बातें मत करो। एनी अपने कोट में मजीद सिमटने लगी। अच्छा, स्नो वाइट फजूल है तो फिर तुम सेंड्रेला की तरह लग रही हो, डरी डरी, सहमी सहमी, जैसे कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, या फिर एलिस इन वंडरलैंड की एलिस जैसी, हैरान हैरान फटी फटी आंखों के साथ हर चीज़ को देखती हुई। काश मैं अपना कैनवस और रंग ले आता और तुम्हारे हुस्न को उतार लेता। जकी का लहजा रोमान की इंतहा को छू रहा था। जकी, मुझे मजबूरी में तुम्हारे साथ यहाँ ठहरना पड़ रहा है, जिसे शायद तुम गलत समझ रहे हो। मैं एक जिम्मेदार औरत होने के साथ साथ एक मुकम्मल माँ भी हूँ। मैं अपने बच्चे से दूर हूँ। मुझे इस बात की खुशी नहीं। आग की सुनहरी रोशनी में एनी की आंखों में जलते अंगारे मजीद सुलग रहे थे। क्या एक जिम्मेदार औरत और मुकम्मल माँ को कोई प्यार नहीं कर सकता? एनी, देखो एनी, मेरा तुमसे मोहब्बत करना कोई गुनाह तो नहीं, कोई अहमकाना कदम, कोई पागलपन, कोई फ्रस्ट्रेशन, कुछ नहीं। मेरी मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत है, एक मासूम ख्वाहिश है, साथ साथ जिंदा रहने की एक छोटी सी हसरत। अगर मैंने ये हसरत कर ली तो क्या जुर्म किया? इसका लहजा बहुत मध्यम था, बहुत हल्का फुल्का। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि मेरे लिए ये हसरत, ये छोटी सी मासूम ख्वाहिश रखना भी जुर्म है सकी? मैं मोहब्बत के पागलपन और फ्रस्ट्रेशन से बहुत आगे आ चुकी हूँ सकी। मैं मोहब्बत कर चुकी हूँ। एनी की आंखों में तैरते अश्कों की चमक आग की चमक को मानित कर गई। बाहर का बर्फीला तूफान मजीद शोर करने लगा। आग की लौ फड़फड़ाने लगी। एनी, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम समझती हो कि तुम्हें दुनिया में कोई जान नहीं सकता, तुम्हें तुम्हारे अंदर को, तुम्हारे दुखों को पहचान नहीं सकता, जबकि असलियत ये है कि तुम ना ये चाहती हो कि कोई तुम्हें पहचाने और ना ही किसी को पहचानने की कोशिश करती हो। जकी बहुत हल्के अंदाज में अपनी बात की शुरुआत करने लगा। तुमने मुझे बताया कि तुम रेहान से मिली, तुम्हें इससे मोहब्बत हुई, शादी हुई, अजान पैदा हुआ, और फिर एक हादसे ने रेहान की जान ले ली। तुम इसके बाद यहाँ आ गई, लेकिन अपना गम ना भुला पाई और ना कभी भुलाने की कोशिश की। तुम खुशियों से नाराज़ हो गई, मुस्कुराहट से नाराज़ हो गई, तुम अपने खुदा की रहमत से मायूस हो गई, तुमने ज़िंदा रहना छोड़ दिया, तुमने अपने बच्चे की खातिर भी ज़िंदगी को कबूल ना किया। तुम जानती हो ना एनी कि हम किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारा ये मज़हब हमें क्या सिखाता है? ज़की की सवालिया आंखें इसके चेहरे पर मरकूज़ थीं। एनी, हमारा मज़हब हमें एतदाल सिखाता है, ज़िंदगी में म्याना रवि की राह दिखाता है। सिर्फ रोना या हंसना नहीं, सिर्फ गम या सिर्फ खुशी नहीं, हर चीज़ की हदूद मुकर्रर हैं। मैं दीन के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं रखता, लेकिन इस बात को जानता हूँ कि इस्लाम की गिरफ्त इंसानी ज़िंदगी पर भरपूर है। ज़िंदगी के हर हिस्से, हर मसले का हल है हमारे कुरान में। आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊँ एनी, फिर तुम बताना कि मैंने तुमसे मोहब्बत का इकरार करके जुर्म किया या फिर मोहब्बत करके। ज़की का लहजा तीखन से पुर था। एनी, में 20 बरस का था कि जब मैं पेरिस गया मुसव्वरी सीखने। पेरिस में बहुत खूबसूरती है। पेरिस जैसा शहर मैंने और कहीं नहीं देखा। मैं बचपन से ही यतीम था। बाप की मोहब्बत, माँ की ममता का अदराक ही ना था। एक खाला थीं जिन्होंने काफ़ी सालों तक परवरिश की, लेकिन फिर वो भी चल बसीं।
پیرس میں دن کو کام کرتا اور شام کو آرٹ اسکول کی کلاسز اٹینڈ کرتا۔ آرٹ اسکول سے واپسی پر میں دریائے سین کے کنارے گھنٹوں بیٹھا رہتا۔ بہت عجیب عجیب سوچتا تھا میں ان دنوں۔ مجھے محبت کی پیاس تھی، وہ محبت جسے میں نے کبھی دیکھا ہی نہ تھا۔ محبت اور اپنائیت کا کوئی رشتہ نہ تھا مجھ سے منسلک۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا کہ میں ایفل ٹاور کی چوٹی پر چڑھ جاؤں اور وہاں سے کود کے خودکشی کر لوں، لیکن پھر حرام چیز جان کر میں نے یہ حرکت نہ کی۔ اینی میری خالہ نے مجھے بچپن میں ایک چھوٹا سا قرآن پاک دیا تھا جو کہ میرے مختصر زاد راہ کا حصہ تھا۔ میں نے کئی سالوں سے اسے کھول کے پڑھا نہ تھا۔ پتہ نہیں میرے دل میں کیا آیا کہ میں نے ایک دن وہ قرآن پاک اٹھایا اور اس کا ورد شروع کر دیا۔ پھر تو جیسے میرا یہ معمول بن گیا، میں روز دریائے سین کے کنارے آتا اور جتنا دل چاہے اتنا قرآن پاک پڑھ لیتا۔ عربی زبان میری اپنی زبان تھی، اسے سمجھنے کے لیے مجھے کسی مدد کی ضرورت نہ تھی۔ اس عادت نے میری زندگی گویا بدل دی۔ میں ایک الگ انسان بن گیا، ہنستا مسکراتا، جینے کی آرزو رکھنے والا۔ انہی دنوں میری ملاقات سمانتھا سے ہوئی۔ سیم ایک اچھی لڑکی تھی، مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ وہ فرانسیسی تھی۔ اس کی اور میری محبت بالآخر شادی کا روپ اختیار کر گئی۔ سیم بھی کماتی تھی، لیکن وہ کیا کرتی تھی مجھے اس کا علم نہ تھا۔ میں آرٹ اسکول کا گریجویٹ ہونے کے بعد وہیں پڑھانے لگا۔ سیم کی عادتوں میں اچانک بہت تبدیلیاں آنے لگی تھیں۔ وہ شراب پیتی تھی، رات رات بھر گھر نہیں آتی تھی، مجھ سے جھوٹ بولتی تھی۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ مذہب کا فرق کوئی عام چیز نہیں، بلکہ زندگیوں کا فرق ہوتا ہے، رویوں کا، اعمال کا فرق ہوتا ہے۔ اس کے مذہب میں وہ سب جائز تھا جو وہ کر رہی تھی، لیکن میرا مذہب حدود اور قوانین پر مبنی تھا۔ میرا مذہب شوہر کو خدا کے بعد ٹھہراتا ہے۔ اس کے مذہب میں شوہر ایک نوکر ایسا ہے۔ رشتوں کے تقدس کے اس فرق نے ہمیں سکھلا دیا کہ ہم ایک ساتھ سانس نہیں لے سکتے۔ پھر سیم نے میرے بچے کا بھی قتل کیا۔ یہ سن کے کہ میں باپ بننے والا ہوں، جتنا میں خوش تھا اتنا ہی سیم دکھی۔ اسے میری خوشی کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو کام کرتی ہے وہ ایک کالگل کا ہے، طوائف کا ہے۔ پیرس میں یہ کام نہ معیوب سمجھا جاتا ہے اور نہ گھنونا۔ میں نے جب اسے روکا تو وہ بولی کہ تم ایک تنگ ذہن مذہب سے تعلق رکھنے والے کمزرف مرد ہو، میں تمہارے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ اور پھر اس طرح میں نے اسے طلاق دے دی۔ میری زندگی سے تعلق رکھنے والی اکلوتی محبت بھی مجھ سے دور چلی گئی۔ ذکی نے یہ کہہ کر لمبی سانس لی۔ لیکن جانتی ہو اینی، میں نے کوئی دکھ نہیں کیا سمانتھا کے بچھڑنے کا، بلکہ مجھے یہ احساس ہوا کہ میں گناہ کی دلدل سے نکل آیا ہوں۔ تب میں نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر حسین سمجھا۔ میں نے اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے وقف کر دینا چاہا۔ میں نے اپنی تصاویر کی نمائش کی اور جو پیسے ملے وہ اسپتالوں، یتیم خانوں کو دیے، غریبوں میں بانٹے۔ جب کسی حد تک میں ریلیکس ہوا تو سیاحت پر نکلا، اپنے خدا کی قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے لیے، دنیا کی خوبصورتی کو پرکھنے کے لیے۔ اور پھر اس طرح چلتے چلتے میں یہاں آیا اور پھر ایک دن تمہیں دیکھا۔ سمندروں سے بھی زیادہ گہری آنکھیں ہیں تمہاری۔ تمہارے چہرے پر مجھے وہ کچھ نظر آیا جو کبھی میرے چہرے پر تھا، وہی دکھ، وہی تڑپ، وہی بے قراری، زندگی سے اکتاہٹ۔ پھر پتہ نہیں کب کس لمحے نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، اور اگر تم میری آنکھوں یا میرے دل کو بھا گئی ہو تو میرا خیال ہے کہ میں نے اقرار کر کے کچھ غلط نہیں کیا۔ میں تمہیں دل سے چاہتا ہوں اینی، اور تمہارے ساتھ اذان کے ساتھ اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ ذکی نے اپنی بات ختم کی اور اینی کی طرف دیکھا، اور وہ بت بنی بیٹھی اس صداقت سے پر انسان کی محبت اور محرومی کی داستان سن رہی تھی۔ وہ تو جانتی ہی نہ تھی کہ اس اپنائیت بھری مسکراہٹ کے پیچھے اتنے سارے درد چھپے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہونٹوں پر انکہی کا بھید تھا۔ تم رو کیوں رہی ہو اینی؟ وہی اپنائیت کی مٹھاس تھی ان لفظوں میں۔ تم بہت اچھے انسان ہو ذکی، لیکن میں اتنی اچھی، اتنی وسیع نظر اور گہرے دل کی مالک نہیں۔ میں بہت بدقسمت لڑکی ہوں، مجھ سے کسی کو کچھ نہیں ملا۔ اینی کے آنسو اب اس کے پھول سے گالوں پر بکھرنے لگے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا اینی کہ تم مسکراہٹ سے، خوشیوں سے ناراض ہو گئی ہو، اپنے خدا کی رحمت سے مایوس ہو گئی ہو۔ زندگی اتنی چھوٹی نہیں ہوتی، قسمت اتنی مختصر نہیں ہوتی۔ ایک بات کہوں، مانو گی؟ ذکی کے سوال پر اس نے اس کی طرف دیکھا۔ تم قرآن کو دل سے پڑھو اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرو۔ تم نے کہا تھا نا اینی کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی؟ ٹھیک ہے، میں کل صبح تمہیں تمہارے گھر پہنچانے کے بعد واپس چلا جاؤں گا۔ تم نے جو مجھے اپنے آنسو کا ایک قطرہ دیا تھا، اس کے بدلے میں تمہیں یہ قرآن پاک تحفے میں دیتا ہوں۔ یہ لو۔ ذکی نے سبز رومال میں لپٹا چھوٹا سا قرآن پاک اس کی طرف بڑھایا، اور اس نے سر کو اسکارف سے ڈھانپ کے اس کو لے لیا۔ اس قرآن پاک کو لے کے اپنے سینے اپنی آنکھوں سے لگا کے کتنی دیر وہ روتی رہی۔ واقعی وہ خدا کی رحمتوں سے مایوس ہو گئی تھی۔ کتنے دنوں سے اس نے ورد نہیں کیا تھا، نماز نہیں پڑھی تھی۔ وہ جان گئی کہ سکون سوائے عبادت کے اور کہیں نہیں۔ ذکی تو وہ فرشتہ تھا
جس نے اس کا دل دوبارہ اپنے مالک کی طرف موڑا تھا، اس کی رحمت کی طرف اس کا دھیان لگوایا تھا۔ وہ اٹھی، اس نے تیمم کیا اور سر پر اسکارف اوڑھے، آگ کی سنہری روشنی میں ورد قرآن پاک پڑھنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اس کے دل کی گرد اور غم کو دھوتے رہے۔ نہ جانے کب پڑھتے پڑھتے اسے نیند آ گئی۔ ایک بہت بڑا محل تھا، سنہرے رنگ کے در و دیوار والا۔ اس محل کے ارد گرد ڈھیر سارے شجر تھے، مختلف رنگوں کے، مختلف قسموں کے۔ انہی درختوں کے بیچ ایک جھولا تھا، اس جھولے پہ عینی اکیلی بیٹھی تھی، اداس اداس، تنہا تنہا۔ تبھی ریحان اس کی جانب بڑھتا ہے، عینی سے دیکھ کر مسکرانے لگتی ہے۔ وہ جھولے کے قریب رک کے کہتا ہے، عینی، میں نے زکی کو تمہاری زندگی میں بھیجا تھا تاکہ تم مجھے بھلا سکو، اپنی زندگی کو اچھا بنا سکو۔ اپنی زندگی اتنی ویران کر دی ہے تم نے عینی، بابا تو دیکھ نہیں سکتے، اگر دیکھ پاتے تو تمہیں اس حال میں دیکھ کے وہ جی نہ پاتے۔ لیکن ریحان، میں تم سے وعدہ خلافی کیسے کروں؟ میں نے تم سے محبت کی ہے۔ عینی تڑپ اٹھی ہے، تم مجھ سے وعدہ خلافی نہیں کرو گی عینی، مجھے خوش کرو گی۔ تمہاری زندگی کا یہ خلا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، پلیز زکی کو اپنا لو عینی، پلیز۔ یہ کہتا ہوا ریحان دور جاتا ہے اور جاتے جاتے نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ عینی نے جھٹکے سے آنکھ کھولی، وہ خواب تھا، اب بیدار ہو چکی تھی وہ۔ اس کی آنکھوں کے سامنے زکی تھا، اس کی طرف دیکھتا ہوا۔ صبح کی دودھیا سفید روشنی ہر جانب پھیل چکی تھی، رات بھر ہونے والی برف باری اب تھم چکی تھی، ہر طرف برف کی سفید چادر بچھ چکی تھی، درخت، مکان، سڑکیں، ہر طرف برف بچھی تھی۔ اٹھو عینی، ٹرام آنے والی ہوگی۔ زکی کے کہنے پر عینی اٹھی، اس کے ہاتھ میں وہی چھوٹا سا قرآن کریم تھا۔ وہ رات دیر تک اس کا پڑھنا، پڑھتے پڑھتے سو جانا اور خواب میں ریحان کا آنا، اس کی کہی وہ تمام باتیں، اس کا ذہن و دل دھل چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھی، اپنا کوٹ نئے سرے سے لپیٹا اور زکی کے ہم قدم ہو کے چلنے لگی۔ زکی بھی خاموش تھا کہ وہ اپنی بات کہہ چکا تھا، اب کہنے کی باری عینی کی تھی، لیکن وہ تھی کہ اس کی زبان اس کا ساتھ نہ دے رہی تھی۔ ابھی وہ ٹرام اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر پہنچے ہی تھے کہ ٹرام آ گئی۔ ٹکٹ خود کار مشین سے نکالنے کے بعد وہ دونوں ٹرام پر چڑھ گئے۔ ان دونوں کے بیچ شناسائی تھی، ایک رات تھی، وہ رات جب اس اجنبی نے اس کے برسوں سے بند دل کے کواڑ کھول دیے تھے، بنا دستک دیے، بنا کھٹکھٹائے وہ دل میں داخل ہو بیٹھا تھا۔ ریحان کے وہ الفاظ گویا اس کی سماعتوں میں رچ بس گئے تھے، زکی کو اپنا لو، زکی کو اپنا لو۔ اپنے محافظ، اپنے رہنما قرآن پاک کے الفاظ بھی بار بار سنائی دیتے، لا تکنتو من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، ان سے کہو کہ ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی، مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ ہے۔ اس کے ذہن میں گونجنے والی آیات اور دل میں جاگنے والی محبت اسے ہرا چکی تھی، لیکن زبان پھر بھی اس کے بس میں نہ تھی، اقرار کرنا اب بھی اتنا ہی مشکل تھا۔ آدھے گھنٹے کے مختصر سفر سے ٹرام پہنچ گئی، وہ دونوں اترے، دونوں حسب سابق خاموش ہی تھے۔ پیدل چلتے چلتے عینی اپنے گھر کے قریب پہنچی اور دروازے تک رک کے زکی نے اپنی چپ توڑی، عینی، میں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا، اب تم بھی اپنا وعدہ پورا کرنا اور اپنی زندگی کو بدلنا۔ میں آج شام یہاں سے چلا جاؤں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، شاید زندگی میں تو پھر کبھی تم سے مل نہ پاؤں، اپنا خیال رکھنا اور اذان کا بھی۔ زکی ایک اداس سی مسکراہٹ کے ساتھ رخصت ہو رہا تھا اور وہ اب بھی خاموش تھی، اس کے اعصاب جیسے جم گئے تھے، ہاتھ پاؤں سن ہوئے پڑے تھے، تمام اعضاء کا رابطہ ایک دوسرے سے ٹوٹنے کو تھا۔ وہ جا رہا تھا ہمیشہ کے لیے، اپنی زندگی کی معصوم خواہش کو فراموش کر کے، گہری سمندر ایسی آنکھوں سے بچھڑ رہا تھا، اسے چھوڑ رہا تھا، جیسے خواب میں ریحان جاتے جاتے نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، اسی طرح زکی بھی نظروں سے اوجھل ہونے کو تھا۔ دل چاہا کہ اسے روک لے، اسے جانے نہ دے، اس کو ہاتھ سے پکڑ کے کہے کہ مت جاؤ، یہیں رک جاؤ، مجھے زندگی کا راستہ دکھانے والے، مجھے میرے معبود سے دوبارہ ملانے والے، مت جاؤ، میں تمہاری ہوں، صرف تمہاری، میں ہار گئی اپنی اناؤں سے، مجھے اپنا لو، مجھے اپنا لو۔ لیکن وہ کچھ نہ کہہ پائی، زکی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا، وہ جا چکا تھا۔ مرے مرے قدم اٹھائے وہ گھر میں داخل ہوئی، جہاں والد اور سدرا پریشان بیٹھے تھے۔ وہ انہیں مختصراً رات کے واقعے کے بارے میں بتا کے اوپر اپنے کمرے میں آ گئی اور دل کھول کے روئی۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ رات بھر میرے ساتھ رہا جانی، لیکن اس نے کوئی بھی غیر مہذب بات نہیں کی، وہ مجھے اپنی کہانی سناتا رہا، اس کی آنکھوں میں صرف اور صرف سچائی تھی، محبت تھی، ایسی محبت میں نے اس سے پہلے صرف اور صرف ریحان کی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ جانی، اس نے مجھ سے التجا بھی کی تو صرف اپنی زندگی سنوارنے کی، اپنی مایوسی کو دور کر کے نئے سرے سے جینے کی شروعات کرنے کی۔ وہ چاہتا تو مجھے اس وقت اقرار پہ مجبور کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہ کیا۔
اس نے تو صرف مجھ سے میری ہی خوشی مانگی۔ اینی کی آنکھیں، دل اور اس کا روم روم محبت میں بھیگ چکا تھا۔ اس ایک رات نے اینی کی پوری شخصیت کو تبدیل کر دیا تھا۔ زکی نے اس کی شخصیت کو تبدیل کر دیا تھا۔ پھر تم نے کیا سوچا اگر وہ چلا گیا تو؟ نہیں سدرا جانی، اینی نے اس کی بات کاٹی، میں اسے جانے نہیں دوں گی، میں اسے روک لوں گی۔ وہ میری محبت ہے، میری چاہت ہے۔ وہ تڑپ کے اٹھی، اپنا اوور کوٹ پہنا، سر کو اسکارف سے ڈھانپا، چھتری اٹھائی اور جانے لگی۔ ٹھہرے ہو اینی، اتنی بارش میں جاؤ گی؟ سدرا نے موسم کے بارے میں اسے خبردار کیا۔ نہیں سدرا، اسے مت روکو، آج اس نے اپنے لیے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اسے جانے دو۔ والد نے کمرے کے دروازے سے باہر کھڑے سدرا اور اینی کے مابین ہونے والی تمام باتیں سن لی تھیں۔ اینی والد کی رضامندی سن کر مسکرا دی۔ وہ گھر سے نکلی تو واقعی بارش زور پر تھی۔ دوپہر ڈھلنے کا وقت تھا، لیکن شام ڈھلنے کا منظر لگ رہا تھا۔ وہ تیز رفتاری سے چلتی ہوئی پہلے سبزی کی اس مارکیٹ کی طرف آئی جس کے عین سامنے زکی بیٹھا ہوتا تھا۔ وہ وہاں پہنچی تو اس بینچ پہ کوئی نہ تھا۔ دکانیں کھلی تھیں، سڑکوں پر چند گاڑیاں بھی تھیں۔ وہ دوڑتی ہوئی اس دکان پر آئی جہاں سے وہ روز سبزی لیا کرتی تھی۔ ایکسکیوز می آنٹی، کیا آپ نے اس لڑکے کو دیکھا جو روزانہ یہاں بیٹھ کے تصویریں بناتا تھا؟ اینی نے دکاندار عورت سے پوچھا۔ کون؟ زکی؟ اس انگریز عورت نے زکی کا نام لیا تو اینی کو حیرت ہوئی۔ اینی نے گردن زور سے اس بات میں ہلائی۔ ہاں ہاں آنٹی، زکی، وہ کہاں ہے؟ آیا تھا آج؟ اینی کی آنکھیں نم تھیں۔ ہاں آیا تھا، یہی کوئی 2 گھنٹہ پہلے۔ اس نے یہ فائل دی تھی، کہا تھا کہ وہ ایشیائی لڑکی جو بچے کے ہمراہ سبزی لینے آتی ہے اس کو دینا، یہ لو۔ اس ادھیڑ عمر عورت نے وہ فائل اس کی جانب بڑھائی۔ اس نے جلدی سے وہ فائل لے لی، اس کو کھولا۔ اس میں وہ تمام تصاویر تھیں اس کی جو زکی نے پہلے بنائی تھیں، اور ایک نئی تصویر تھی، ایک چھوٹی سی کھڑکی جس پر سفید برف، جلتی ہوئی آگ اور کھڑکی کے درمیان ایک لڑکی، کچھ اینی سے مشابہہ، آنکھیں موندے، براؤن کوٹ میں سمٹی، ہونٹوں پر ایک معصوم مسکراہٹ، آنکھ کے باہر اٹکا آنسو، اور ہاتھ میں تھامی چھوٹی سی کتاب۔ یہ یقیناً کل رات کا منظر تھا جو کہ زکی نے شاید اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کے اور بے قرار ہو اٹھی۔ وہ فوراً اس سیلز وومن کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ کو پتا ہے زکی کہاں ہے ابھی؟ وہ کہہ رہا تھا کہ 1 گھنٹے بعد وہ لندن کے لیے نکل جائے گا۔ میرا خیال ہے وہ جا چکا ہوگا، اس عورت نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ یہ فائل ابھی اپنے پاس رکھیں، میں پھر آؤں گی۔ اینی نے وہ فائل وہیں رکھی اور تیز رفتاری سے چلتی ہوئی ٹرام اسٹیشن جانے لگی۔ اس کی تیز رفتاری اب دوڑنے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ پہلے وہ چھتری کے ساتھ ہی دوڑ رہی تھی، لیکن ٹرام اسٹیشن پہنچ کر اس نے چھتری پھینک دی۔ اب وہ بارش میں بھیگنے بھی لگی تھی، لیکن اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ ایک کے بعد دوسری ٹرام آ رہی تھی اور وہ مسافروں کی بھیڑ میں زکی کا چہرہ تلاش کر رہی تھی۔ کتنے سارے لوگ تھے، انجانے چہرے، ناشناس تھا خال و خد، لیکن اسے تو ایک شناسا چہرے کی تلاش تھی۔ وہ دوڑتی، بارش میں بھیگتی گارڈ کی طرف آئی۔ ایکسکیوز می، لندن جانے والی ٹرام کا وقت کیا ہے؟ میڈم، وہ 1 گھنٹہ پہلے جا چکی ہے۔ گارڈ کے اس جواب نے اسے قدرے مایوس کیا۔ وہ وہاں سے نکلی اور بس اسٹینڈ کی طرف جانے لگی کہ شاید زکی ٹرام سے نہیں بس سے گیا ہو۔ اسی طرح ٹھنڈی بارش میں پاگلوں کی طرح دوڑتی وہ راستے کراس کرنے لگی۔ وہ اسی طرح دوڑتی بھاگتی بس اسٹینڈ تک آئی، جانے والی آخری بس تھی۔ اینی دیوانوں کی طرح کھڑکیوں سے تمام لوگوں کے چہرے دیکھتی رہی، لیکن ان میں کوئی بھی زکی نہ تھا۔ اس کا زکی، اس کے دل کی معصوم خواہش، دل کی گلیوں میں پنہاں محبت۔ بس چلی گئی، وہ کسی ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح واپس آنے لگی۔ آنسو آنکھ کا ہر بند توڑ کے گالوں پر پھسلنے لگے، لیکن برستی بارش میں اس کے آنکھوں کا پانی چھپ چکا تھا۔ وہ دل ہی دل میں تمنا کرنے لگی، کاش زکی اپنا کچھ یہاں بھول گیا ہو اور واپس آ جائے۔ کاش اسے آگے جانے کے لیے کوئی راستہ، کوئی نقشہ ہی نہ ملے۔ کاش وہ واپس آ جائے۔ بجھی بجھی تمنائیں اور ہارا ہارا دل لیے وہ واپس سبزی کی مارکیٹ آنے لگی، لیکن دکانیں بند ہو چکی تھیں۔ وہ مرے مرے پاؤں سے چلتی اسی مانوس بینچ تک آئی اور اپنے وجود کو گویا گرا دیا۔ اس کے کانوں میں زکی کی آوازیں گڑمٹ ہونے لگیں۔ اینی، میں تمہارے اور آذان کے ساتھ اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے اپنی پہلی محبت کا پہلا اقرار کرتا ہوں اینی۔ تم نے جو مجھے اپنا آنسو دیا تھا، اس کے بدلے میں تمہیں یہ قرآن پاک دیتا ہوں۔ اس نے اپنے اوور کوٹ کی جیب کو ٹٹولا، وہ چھوٹا سا قرآن پاک وہاں موجود تھا۔ اس نے اسے نکالا اور اپنی آنکھوں سے لگا لیا، ہونٹوں سے چوما، پھر دل پہ جیسے اختیار نہ رہا، وہ زور زور سے رو دی اور چیخ کے بولی، آئی لو یو زکی، پلیز واپس آ جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ کے مت جاؤ زکی، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ چیخ چیخ کے وہ چپ ہوئی اور دیر تک خاموش بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ تبھی سے اپنی بینچ پر کسی کے بیٹھنے کا احساس ہوا۔ اس نے سر اٹھا کے دیکھا تو وہ زکی تھا، اسی کی طرح بھیگا بھیگا، اجڑا اجڑا سا۔
اینی نے بے یقینی کے عالم میں آنکھیں جھپکائیں۔ وہ روئی روئی سی سرخ آنکھیں چہرے سے ٹپکتی، وہ دیوانگی، وہ پاگل پن۔ زکی نے اسے اس طرح پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تم آ گئے زکی، تم گئے تو نہیں نا؟ عالم بے یقینی میں وہ مخاطب ہوئی۔ کیسے جاتا، میں تو اپنا سب کچھ یہاں بھول گیا تھا، مجھے آگے جانے کے لیے کوئی راستہ ہی نہ ملا، کوئی نقشہ ہی نہ ملا۔ زکی نے محبت سے کہا، زکی آئی لو یو، میں تم سے محبت کرتی ہوں، مجھے کبھی چھوڑ کے مت جانا۔ اینی نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ زکی مسکرا دیا، تم مجھے کتنا پیار کرتی ہو وہ میں دیکھ چکا ہوں، پہلے ٹرام اسٹیشن اور پھر بس اسٹینڈ تک تمہیں دیوانوں کی طرح بھاگتے ہوئے، ہر کسی سے میرا پوچھتے ہوئے پگلی، میں کیسے جاتا، اپنی اینی کے بغیر میں رہ پاتا کیا؟ زکی کی آنکھ سے آنسو نکلے تو اینی اس کے کندھے سے لگ گئی۔ زکی نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا، چلو گھر چلیں، سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ زکی نے اسے ہاتھ سے پکڑ کے اٹھایا اور دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے دور تک چلتے گئے، محبت کے ساون میں دور تک بھیگتے گئے۔ ٹھٹھرتی آبشارتوں میں بجھی ٹھنڈی ہوا سہنا، شبوں کے گنبدوں میں گونجتی بے چینیوں کے درمیان رہنا، ہر ایک موسم کو اپنے اندرونی موسم کی زد میں لے آنا، کبھی مل کے کسی سے بے خبر آدھے سمندر تک سفر کرنا، کبھی تنہا کسی ساحل پہ آ کے دیر تک لہروں کو گننا اور خلا میں دیکھتے رہنا محبت ہے، ہمیشہ بے خیالی میں، کتابوں، چاند تاروں، بادلوں پر اس کے بارے میں کوئی جھلملاتی بات لکھ دینا یا پھر لکھ کر مٹا دینا، وہ مانے یا نہ مانے، بس اسے کہنا، اسے لکھنا، محبت ہے، محبت ہے۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی تفصیلی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ اگر آپ کوئی ناول پڑھنا یا سننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں وہ بھی بتائیں، ہم وہ ناول آپ لوگوں کے لیے سرچ کریں گے اور شیئر کریں گے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔